رات کے سائے دیواروں پر رینگ رہے تھے۔ ہوا میں افطاری کی خوشبو کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک انجانی ٹھنڈک، جیسے کوئی غیر مرئی مخلوق گلی میں سانس لے رہی ہو۔ سونیا نے اپنے کندھوں کے گرد شال لپیٹی اور دہی بھلوں کی چھابڑی کو ترتیب دینے لگی۔ چراغوں کی مدھم روشنی میں اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، مگر دل بے وجہ گھبراہٹ سے بھرا تھا۔ وہ روز یہاں ریڑھی لگاتی، مگر آج کی رات میں کچھ الگ تھا، کچھ غیر معمولی۔ اسی لمحے ایک سیاہ لباس میں ملبوس آدمی دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ وہ لمبا تھا، وجیح تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ جس راستے سے گزر رہا تھا وہاں روشنی اور سائے مختلف ہو رہے تھے، جیسے وہ کوئی عام انسان نہ ہو۔ یہ کتنے کے ہیں؟ سونیا نے چونک کر نظر اٹھائی۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر اس میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ صدیوں سے صرف یہ سوال پوچھنے کے انتظار میں کھڑا ہو۔ سونیا نے نگاہیں جھکا کر ادب سے جواب دیا، 40 روپے کی پلیٹ صاحب۔ آدمی خاموشی سے ریڑھی کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں، بہت گہری، جیسے ان میں ایک نئی دنیا چھپی ہو۔ سونیا نے ہاتھ بڑھا کر دہی بھلوں کی پلیٹ تھمائی، مگر جب اس نے پیسے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ایک لمحے کے لیے اس کی انگلیاں اس آدمی کی انگلیوں سے ٹکرائیں۔ سونیا کی ریڑھی کے چراغ ایک دم جلملا اٹھے، جیسے ہوا میں کوئی جنبش ہوئی ہو۔ اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ پیچھے ہٹی۔ کچھ چاہیے؟ اور اس کی آواز لرز رہی تھی۔ آدمی نے سر ہلایا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ تمہیں یہ کام پسند ہے؟ سونیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کون گاہک ایسی بات کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ آدمی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی پوچھا۔ سونیا کو اس کی باتیں بے معنی لگی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ اس نے پیسے تھمائے اور دہی بھلوں کی پلیٹ اٹھا لی، مگر جب سونیا نے اپنی ہتھیلی پر رکھے تو اس کا دل لمحے کے لیے رک سا گیا۔ یہ نوٹ گرم تھے، اتنے گرم جیسے ابھی کسی نے آگ سے نکالے ہوں۔ سونیا نے جلدی سے پیسے نیچے رکھے اور آنکھیں چھپکی، مگر جب دوبارہ نظر اٹھائی وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی، ہوا میں وہی ٹھنڈک تھی، مگر اب اس میں کچھ اور بھی شامل تھا، خوف۔ وہ آدمی کون تھا؟ کیا وہ عام خریدار تھا یا کچھ اور؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونجنے لگا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سوال صرف شروعات تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر ہوا میں ابھی تک وہی ٹھنڈک تھی۔ وہ نوٹ جو گرم تھے، جیسے آگ سے نکلے ہوں، وہ آنکھیں جو عام آنکھوں جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ سونیا نے سرد آب بھری اور کام میں مصروف ہو گئی۔ گاہک آ رہے تھے، جا رہے تھے، وقت گزرتا گیا۔ آج کا دن اچھا رہا، مگر دل میں عجیب بے چینی تھی۔ تبھی ہوا میں ایک سرگوشی سی گونجی۔ تمہاری ماں بیمار ہے نا؟ سونیا کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے تیزی سے نظر اٹھائی۔ وہی آدمی تھا، مگر وہ کب آیا؟ کوئی آہٹ نہیں ہوئی، کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ بس اچانک سامنے آ کھڑا تھا، جیسے وہ ہوا میں چل کر آیا ہو۔ سونیا نے گڑبڑا کر قدم پیچھے کیے۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر کسی نے مدد کی تو برا تو نہیں مانو گی؟ سونیا کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ کیسی بات تھی؟ کون ہو تم؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ آدمی مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار چمک تھی۔ بس ایک خریدار۔ سونیا کچھ بولنے والی تھی کہ وہ آدمی پیسے نکال کر ریڑھی پر رکھ کر پلٹ گیا۔ انتظار مت کرنا، میں پھر آؤں گا۔ سونیا کا دل بیٹھ گیا۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ سونیا گھر پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی ماں چارپائی پر بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر تازگی تھی، جیسے وہ کافی بہتر محسوس کر رہی ہو۔ بیٹا، ایک حکیم آیا تھا آج۔ اس نے مجھے دوا دی اور کہا کہ یہ خاص جڑی بوٹیوں سے بنی ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سونیا نے حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کون ہے حکیم؟ پتہ نہیں، وہ بولا کہ کسی نے اسے بھیجا ہے۔ سونیا کے دماغ میں ایک ہی نام گونجا۔ سونیا نے جلدی سے دوا کی شیشی اٹھائی۔ اس پر کوئی لیبل نہیں تھا، مگر ایک کاغذ پر کوئی تحریر لکھی تھی۔ سونیا نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا اور نظر ڈالی۔ یہ اسی آدمی کی لکھی تحریر تھی، مگر وہ کون تھا؟ رات کا اندھیرا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہرا ہو رہا تھا۔ گھر کی مدھم روشنی میں وہ ابھی تک ہاتھ میں پکڑا کاغذ دیکھ رہی تھی، جس پر اس پراسرار آدمی کی تحریر تھی۔ ایک عجیب سی سردی اس کے بدن میں دوڑ رہی تھی،
یہ کون تھا اور اسے میری بیماری کے بارے میں کیسے معلوم تھا؟ سونیا نے نظر گھمائی، کھڑکی کے باہر جھانکا تو گلی کے کونے میں کچھ سیاہ سا ٹہلتا دکھائی دیا، جیسے کسی کا سایہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی یہ میرا وہم ہے یا حقیقت؟ سونیا نے جلدی سے کھڑکی بند کی، مگر اس کے دل میں خوف کا کانٹا چبھا رہ گیا۔ اگلی رات وہ آدمی پھر آیا۔ سونیا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ اس سے سچ پوچھ کر رہے گی۔ جب وہ سیاہ لباس میں ملبوس گہری آنکھوں کے ساتھ اس کی ریڑھی کے پاس پہنچا تو سونیا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ لمحے بھر رکا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر ہلکی مسکراہٹ سے بولا، تمہیں سچ جاننا ہے؟ سونیا کی ریڑھی کے چراغ اچانک تیز ہو گئے، جیسے ہوا میں کوئی جنبش ہوئی ہو۔ اس کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑی۔ ہاں، میں سچ جاننا چاہتی ہوں، اس نے ہمت سے کہا۔ آدمی نے گہری سانس لی۔ سونیا، دنیا میں سب کچھ وہ نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ تم جو دیکھ رہی ہو وہ حقیقت نہیں، اور جو حقیقت ہے وہ تم دیکھ نہیں سکتی۔ سونیا نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ گلی سنسان تھی، مگر ماحول میں عجیب سا بوجھل پن۔ کیا تم انسان ہو؟ آدمی نے خاموشی اختیار کی۔ پھر اچانک ہوا میں سرسراہٹ ہوئی، چراغوں کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ سونیا کا سانس رک گیا۔ وہ آدمی زمین پر کھڑا نہیں تھا، چند انچ ہوا میں معلق تھا۔ سونیا کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ گیا۔ خوف کی شدت سے اس کے لب کانپنے لگے۔ تو تم کون ہو؟ اس نے مشکل سے کہا۔ آدمی نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور جب دوبارہ کھولی تو ان کی سیاہی سرخی میں بدل چکی تھی۔ ہلکی سی چمکدار روشنی ان میں لہرا رہی تھی، جیسے کسی اور جہان کی آگ ان میں جل رہی ہو۔ میں وہ ہوں جو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن میں وہ بھی ہوں جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ سونیا پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کے قدموں کے نیچے زمین جیسے منجمد ہو گئی۔ یہ عام آدمی انسان نہیں تھا۔ تو تم کون ہو؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ زید کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، مگر اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، جیسے وہ اس جہان سے تعلق ہی نہ رکھتا ہو۔ سونیا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن تمہیں حقیقت جاننی ہے۔ سونیا کے کانوں میں اس کی آواز گونجی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے قدم پیچھے ہٹے، مگر پیچھے ہٹتے ہی اس نے محسوس کیا کہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ سونیا کے دائیں طرف ایک دیوار کے ساتھ سایہ کھڑا تھا، بلند دراز کا دربے چہرہ۔ وہ انسان نہیں تھا، مگر اس کی موجودگی اتنی شدید تھی کہ سونیا کی ٹانگیں کپ کپ آئیں۔ یہ کیا ہے؟ زید نے ایک دم نظر اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے سائے کی طرف دیکھا، سایہ ہلنا شروع ہو گیا۔ وہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، وہ جیسے دیوار سے الگ ہو کر اپنی خود کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اچانک تیز جھونکا آیا اور وہ سایہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، مگر تحلیل ہونے سے پہلے اس نے ایک سرگوشی کی۔ یہ مت کرو، وہ تمہیں مروا دے گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سونیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ اس نے زید سے پوچھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ زید نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر سرد لہجے میں کہا، یہ میرے دشمن ہیں، اب وہ تمہیں بھی دیکھ چکے ہیں۔ سونیا کے اندر خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ زید نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوفناک چمک نہیں تھی، بلکہ گہری سنجیدگی تھی۔ سونیا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی معمولی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب جب کہ تم مجھے دیکھ چکی ہو، وہ تمہیں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ صرف میری نہیں بلکہ تمہاری بھی جنگ ہے۔ سونیا کے لبوں سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ اس کی دنیا ابھی تک غریبی، دہی بھلے اور بیمار ماں کے گرد گھومتے، مگر اب وہ کسی اور کھیل کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک ایسا کھیل جہاں کھلاڑی انسان نہیں، جہاں غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ سونیا کے لیے نیند ایک خواب بن چکی تھی۔ رات کی تاریکی اب اسے سکون نہیں دیتی تھی، بلکہ اس کے اندر انجانا خوف بٹھا چکی تھی۔ گھر کے اندر ماں سو رہی تھی، مگر سونیا کی آنکھیں کھڑکی پر جمی تھی۔ باہر گلی میں مکمل سناٹا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ اکیلی نہیں، کوئی تھا۔ ہوا ایک دم تھم گئی، جیسے کسی نے ارد گرد کی فضا جکڑ لی ہو۔ کھڑکی کے شیشے پر ہلکی لرزش ہوئی، جیسے کسی نے باہر سے اسے چھوا ہو۔ سونیا نے تیزی سے پیچھے ہٹ کر کھڑکی کا پردہ گرایا۔ اس کے جسم میں چرچری دوڑی۔ یہ میرا وہم ہے یا سچ میں کوئی موجود ہے؟ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، دل کی دھڑکن تیز۔ مگر کچھ بھی کرنے سے پہلے اچانک دروازے کی کنڈی پر کھٹکا ہوا۔ سونیا نے دم ساتھ لیا۔ یہ ماں نہیں ہو سکتے، وہ تو سو رہی ہیں۔
سایہ جو کل رات اس نے گلی میں دیکھا، کیا وہی یہاں آ گیا تھا؟ کمرے میں موجود گھڑی کی سوئیاں تیزی سے چل رہی تھی، لیکن وقت تھم گیا تھا۔ دروازہ آہستہ سے خود بخود کھلنے لگا۔ سونیا نے خوف سے قدم پیچھے کیے۔ اس کی ریڑھی کی لکڑی کی گھنٹی خود بجنے لگی، جیسے کسی نے اسے زور سے دھکا دیا ہو۔ پھر اچانک دروازے کے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا۔ زید! سونیا نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو تم؟ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ زید دروازے کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں معمول سے زیادہ گہری لگ رہی تھی، جیسے اس میں کوئی بھید چھپا ہو۔ تمہیں خطرہ ہے سونیا، وہ تمہیں دیکھ چکے۔ سونیا کا دماغ گھوما۔ کون دیکھ چکے؟ زید نے گردن گھمائی جیسے سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سونیا نے جلدی سے دروازے کی کنڈی بند کی۔ کیا یہ وہی سائے جو کل رات گلی میں تھے؟ زید نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر چہرے پر پراسرار سنجیدگی تھی۔ سونیا، یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ تمہاری زندگی عام نہیں رہی۔ سونیا نے خوف سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ زید نے اس کے کمرے کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یاد رکھنا، اگر کسی نے تمہارا نام سرگوشی میں پکارا تو پلٹ کر مت دیکھنا۔ سونیا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیوں؟ زید نے نظریں جھکا کر کہا، کیونکہ اگر تم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ رات بے حد ساکت تھے، مگر سونیا کے لیے اس سکون میں بھی عجیب بے چینی چھپی تھی۔ زید جا چکا تھا، مگر اس کی آخری بات اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سونیا جانتی تھی کہ اب کچھ برا ہونے والا تھا، اور تب وہ آواز آئی، سونیا! ایک سرگوشی اتنی مدھم جیسی ہوا میں کوئی سرسرایا ہو۔ سونیا کے پورے جسم میں جھرجھری توڑ گئی۔ اس نے سانس روکی اور کان لگا دیے۔ سونیا! یہ نام لے کر کوئی بلا رہا تھا، کمرے کے دروازے کے باہر یا شاید کھڑکی کے پیچھے سے۔ سونیا کا ہاتھ بے اختیار دل پر جا پڑا۔ زید نے کیا کہا تھا؟ اگر کسی نے تمہارا نام سرگوشی میں پکارا تو پلٹ کر مت دیکھنا۔ سونیا نے ہمت باندھی، نظریں نیچے رکھی اور خود کو دروازے کی طرف دیکھنے سے روکا۔ اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو، مگر اس نے حرکت نہیں کی۔ سونیا! آواز قریب آ چکی تھی، جیسے کوئی اس کے کان کے بالکل قریب پکار رہا ہو۔ اس کے اندر کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پسینہ ماتھے پر نمودار ہو چکا تھا، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ چند لمحے گزر گئے، پھر اچانک ایک تیز جھونکا آیا، جیسے کسی نے پورے کمرے کو ہلا کر رکھ دیا ہو۔ کھڑکی کے پردے زور سے پھڑپھڑائے، دروازہ خود دھڑام سے بند ہو گیا اور چراغوں کی روشنی ایک لمحے کے لیے بجھ گئی۔ سونیا کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، اس کے کان سنسنا رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ پھر ایک لمحے میں سب رک گیا، ہوا ساکت ہو گئی، دروازہ بند ہو چکا تھا، کھڑکی سے باہر مکمل سناٹا تھا۔ وہ چلا گیا۔ سونیا نے لرزتے ہاتھوں سے خود کو سنبھالا۔ زید ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر اس نے پلٹ کر دیکھا ہوتا تو شاید وہ یہاں نہ ہوتی۔ وہ اب بھی خود کو سنبھال رہی تھی کہ اچانک دروازے کے نیچے کوئی چیز سرک کر اندر آئی۔ ایک کاغذ۔ سونیا نے دھڑکتے دل سے کاغذ اٹھایا، اس پر محض 3 الفاظ لکھے تھے، اگلی بار مت بچو۔ سونیا کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا۔ یہ ختم نہیں ہوا تھا، یہ تو بس آغاز تھا۔ ہوا میں عجیب بوجھ تھا، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے پورے کمرے کو جکڑ لیا ہو۔ سونیا کے ہاتھوں سے کاغذ پھسل کر زمین پر گر گیا، مگر اس کی نظریں ابھی تک اس پر جمی تھی۔ یہ کس نے لکھا؟ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ کمرے کی خاموشی خوفناک حد تک وزنی محسوس ہو رہی تھی۔ دیوار پر کھڑی کی سوئیاں چل رہی تھی، مگر وہ آواز کسی اور دنیا کی لگ رہی تھی۔ پھر دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی تھا۔ سونیا کا دل حلق میں آ گیا، وہ سانس لینے سے بھی ڈر رہی تھی۔ کیا وہ پھر آ گیا؟ قدموں کی آہٹ رک گئی، دروازے کے نیچے سے سایہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی کھڑا تھا، ساکت، بس کھڑا۔ پھر وہی سرگوشی۔ سونیا! سونیا نے اپنے کان بند کر لیے۔ مت سنو، مت دیکھو۔ زید کی وارننگ دماغ میں گونجی۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی، مگر اس کا دماغ دھماکوں کی طرح بج رہا تھا۔ کیا ہوگا اگر میں پلٹ کر دیکھوں؟ کیا ہوگا اگر میں دروازہ کھولوں؟ اس نے خود کو روکا، مگر اس سے زیادہ دیر صبر نہیں ہوا۔ سونیا نے ہمت جمع کی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑا۔ کیا یہ زید ہے؟ دل میں یہی سوال گونج رہا تھا۔ آہستہ سے، بہت آہستہ اس نے وہ دروازہ کھول دیا، اور سامنے جو تھا اسے دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔
वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं। गली सुनसान अंधेरे में डूबी, जैसे वहाँ कोई भी था ही नहीं। सोनिया ने बेयकीनी से इर्द-गिर्द देखा, मगर कोई साया था ना आहट। क्या ये मेरा वहम था? वो दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि अचानक खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान नमूदार हुए, बहुत लंबे, नोकीले, जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। सोनिया का हलक खुश्क हो गया। ये कौन था? अचानक दरवाजे पर जोर से 3 जोरदार ज़रबें लगी। सोनिया के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। पीछे हटी, उसका सांस तेज हो गया। कमरे में अब एक और सरगोशी गूंजी। हमने तुम्हें देख लिया है। सोनिया का दिमाग माऊफ हो गया। ये चीज़ें कौन थीं? क्या चाहती थी? सबसे बड़ा सवाल ये कि ज़ैद कहाँ था? कांपते हुए दरवाजे को देखा, बाहर कोई नहीं था, लेकिन वो निशान। ये सब क्या हो रहा है? उसने खुद से सरगोशी की, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। मगर ज़ैद कहाँ था? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगा। ज़ैद वो वाहिद शख्स था जो इन सब सवालों के जवाब दे सकता था, मगर वो कहीं नहीं था। अगले दिन सोनिया ने अपनी रेडी लगाई, मगर उसके दिल में अनजाना खौफ था। कल रात जो हुआ वो ख्वाब नहीं था। गाहक आ जा रहे थे, मगर वो बार बार सड़क के दूसरे सिरे की तरफ देखती, जहाँ ज़ैद अक्सर नमूदार होता, मगर आज वो नहीं आया। शाम ढलने लगी और गली की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, फिर अचानक किसी ने आहिस्ता से उसका नाम पुकारा, सोनिया। सोनिया के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। ये आवाज़ किसी गाहक की नहीं थी, वही सरगोशी थी जो कल रात उसके दरवाजे के बाहर सुनाई दी। उसने आहिस्ता से सर उठाया। सामने वही स्याह लिबास में मलबूस शख्स खड़ा था, ज़ैद। सोनिया ने बेख्तियार एक कदम पीछे हटा लिया। तुम कहाँ थे? ज़ैद के चेहरे पर तनाव था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती। आज वो मुख्तलिफ लग रहा था, परेशान, जैसे किसी बहुत बड़ी जंग में उलझा हो। सोनिया, तुमने दरवाज़ा खोला था ना? सोनिया का सांस रुक गया। मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन उन्होंने तुम्हें देख लिया। ज़ैद की आवाज़ सख्त हो गई। अब तुम महफूज नहीं हो। सोनिया का दिल धड़कने लगा। ये सब कौन है? वो क्या चाहते हैं ज़ैद? ज़ैद ने लम्हे के लिए नज़र झुकाई, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूब गया हो। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं सोनिया। सोनिया का रंग फक हो गया। ले जाना कहाँ? ज़ैद की आंखों में अजीब तारीकी उभरी, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ज़ैद ने लम्हे के लिए गहरी सांस ली, फिर सर्द लहजे में बोला, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है सोनिया। तुम आम इंसान नहीं हो। सोनिया का दिमाग जैसे मऊफ हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आम लड़की हूँ। ज़ैद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से आसमान देखा। सितारे मुद्दम हो चुके थे, जैसे आसमान पर भी कोई साया मंडला रहा हो। सोनिया, उन सायेदार मखलूकात ने तुम्हें देख लिया है। अब तुम उनकी नज़र से नहीं बच सकती। सोनिया की रेड़ी के चिराग एकदम चपकने लगे। रोशनी एक लम्हे के लिए बुझ गई, फिर दोबारा जल उठी, जैसे कोई अनदेखे हाथ उन्हें छू रहे हों। और फिर पीछे से किसी ने सरगोशी की, सोनिया, हमें मालूम है तुम कहाँ हो। सोनिया के जिस्म में झुरझुरी दौड़ी। ये आवाज़ उसके बिल्कुल पीछे से आई थी, मगर जब उसने मुड़ने की कोशिश की, ज़ैद ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मत देखो। ज़ैद की आवाज़ सख्त थी, जैसे किसी हुक्म की तरह। मगर कौन है ये? ये वो है जो रोशनी में नज़र नहीं आते, लेकिन तुम्हें हर वक्त देख रहे हैं। सोनिया की आंखों में आंसू आए, खौफ वजूद पर हावी हो रहा था। ज़ैद, सच बताओ, सब कब ख़त्म होगा? ज़ैद ने एक पल के लिए नज़र झुकाई, फिर सरगोशी से कहा, जब या तो वो तुम्हें ले जाएंगी या मैं उन्हें ख़त्म करूँगा। और अगर तुम हार गए? ज़ैद ने गहरी सांस ली, जैसे ये सवाल उसके दिल की गहराई में किसी खंजर की तरह उतर गया हो। तो फिर सोनिया, तुम्हें मेरे बगैर जंग लड़नी है। नहीं, ये मेरा मसला नहीं। मैं आम लड़की हूँ, मैं नहीं चाहती कि सब मेरे साथ हो। हवा रुक गई। ज़ैद ने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, कुछ चीज़ें तुम्हारे चाहने न चाहने से नहीं बदलती। तुम्हारी तकदीर लिखी जा चुकी है। फिर अचानक गली में मौजूद हर चिराग बुझ गया। अंधेरा मुकम्मल छा गया, और इसके साथ ही किसी ने ज़ोर से सोनिया का हाथ पकड़ा। सोनिया के हाथ पर उसकी गिरफ्त सख्त हो चुकी थी, जैसे उसकी कलाई को जकड़ लिया हो। वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ज़ैद, उसने खुटी आवाज़ में पुकारा, मगर वो खामोश था, या शायद था ही नहीं। हमने तुम्हें देख लिया सोनिया। ये सरगोशी नहीं, किसी और जहान से आती सरजनश थी, एक वार्निंग।
سونیا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر گرفت سخت تھی جیسے لوہے کی زنجیر۔ اس کے جسم میں ناقابل برداشت ٹھنڈک دوڑنے لگی، جیسے خون کی جگہ برف بہنے لگی ہو۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخی مگر جواب نہیں آیا۔ اچانک زوردار جھٹکے سے وہ پیچھے کھینچی جانے لگی۔ اس کے قدم زمین سے اکھڑ رہے تھے جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے اندھیرے میں کھینچنے کا فیصلہ کیا ہو، اور پھر جیسے کسی نے بجلی گرا دی ہو، ایک تیز روشنی چمکی اور گرفت ختم ہو گئی۔ سونیا زمین پر گر پڑی، سانس پھول چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا تھا، اور جب اس نے نظر اٹھائی تو سامنے زید تھا۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھی جیسے انگارے جل رہے ہوں۔ وہ گلی میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی نادیدہ مخلوق کو خبردار کر رہا ہو۔ میں نے کہا تھا نا، مت دیکھنا، زید کی آواز گونجی۔ سونیا نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ وہ کیا تھا؟ زید نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور سرد لہجے میں کہا، وہ تمہیں لے جانے آئے تھے، اور اگر آج میں نہ ہوتا تو تم جا چکی ہوتی۔ سونیا کا دل بیٹھا۔ مگر مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں کون ہوں زید؟ زید نے پلکوں سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ابھی جاننے کا وقت نہیں۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں تنگ آ چکی ہوں زید، عام لڑکی ہوں مگر میری ماں بیمار ہے، میں اس کا علاج کروانا چاہتی ہوں، میں کسی اندھیرے کی دشمن نہیں بننا چاہتی۔ زید کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے درد ابھرا جیسے وہ سونیا کے لیے افسوس کر رہا ہو۔ سونیا، تمہاری تقدیر عام نہیں رہنے دے گی، تم چاہو یا نہ چاہو وہ تمہیں ڈھونڈ چکے ہیں، اور ایک بار وہ کسی کو ڈھونڈ لیں۔ زید نے گہری سانس لی۔ پھر اسے نہیں چھوڑتے؟ سونیا کی دنیا لرزی۔ یہ سب ختم ہونے والا نہیں، بس آغاز تھا یہ۔ رات گہری تھی مگر سونیا کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں زید کی آخری بات گونج رہی تھی۔ سونیا نے نظر اٹھائی تو دیوار پر لگے پرانے آئینے میں دھندلی شبیہ دیکھے۔ چراغ کے مدھم روشنی میں آئینہ زیادہ پراسرار لگ رہا تھا، اور پھر اس کا عکس لمحے کو رکا۔ سونیا نے چونک کر پلکیں جھکائی، اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے قریب جا کر دوبارہ آئینے میں دیکھا، اس کا عکس اب نارمل لگ رہا تھا۔ سونیا نے گہری سانس لی۔ یہ سب میرا وہم ہوگا، مگر جیسے ہی پیچھے ہٹنے لگی، آئینے میں اس کا عکس ایک لمحے کے لیے مسکرایا۔ سونیا کا جسم سن ہو گیا۔ فوراً دوبارہ جھانکا مگر اب سب عام لگ رہا تھا۔ مگر ابھی جو ہوا وہ سچ تھا یا اس کا وہم؟ سانس تیز ہونے لگی، گھبراہٹ نے اسے جکڑا، اور تب آئینے کے پیچھے کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی، سونیا۔ سونیا پیچھے ہٹی، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ آئینہ خاموش تھا مگر جیسے جیسے سونیا اسے گھور رہی تھی اسے لگا وہ اپنی ہی آنکھوں میں کچھ اور دیکھ رہی ہے، کسی اور کی موجودگی۔ ہمیں مت دیکھو، یہ سرگوشی نہیں، حکم تھا۔ سونیا کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، وہ دروازے کی طرف بھاگنے والی تھی کہ آئینے میں سائے لرزنے لگے۔ کسی نے اندر سے ہاتھ مارا جیسے آئینے کے پیچھے کوئی قید باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سونیا نے گھبرا کر چراغ اٹھایا، آئینے پر مارا، آئینہ ٹوٹا، ٹکڑے زمین پر بکھرے، کمرے میں سناٹا چھایا مگر سونیا کی سانسیں تیز تھی۔ یہ کیا تھا؟ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ سونیا، دروازہ کھولو، یہ زید کی آواز تھی۔ سونیا نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ زید اندر آتے ہی رکا، اس کی نظر زمین پر بکھرے شیشے پر گئی، پھر اس نے سونیا کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے آئینہ توڑا؟ سونیا نے جلدی سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ اس میں کچھ تھا۔ زید نے خاموشی سے بکھرے شیشے کو دیکھا، پھر آہستہ سے سرگوشی میں بولا، اب وہ تم سے ناراض ہو چکے ہیں سونیا۔ یہ جملہ سن کر سونیا کے جسم میں برقی جھٹکا لگا۔ کون ہے یہ؟ زید؟ زید نے گہری سانس لی جیسے تلخ حقیقت بیان کرنے والا ہو۔ وہ جو تمہیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ سونیا کی آنکھیں پھیلی۔ کیا مطلب؟ زید نے آہستہ سے زمین پر بکھرے شیشے کے ٹکڑوں پر نظر ڈالی۔ یہ آئینہ عام نہیں، یہ ان کی آنکھ تھی، اور تم نے اسے توڑ کر انہیں اشتعال دلایا۔ سونیا کی ریڑھی کی لکڑی کی گھنٹی اچانک بج اٹھی جیسے کسی نے اسے چھوا ہو۔ سونیا نے گھبرا کر دیکھا، کمرہ ویسا تھا مگر محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اور موجود ہو، کسی کی موجودگی مگر نظر نہ آنے والی۔ اب وہ ہر جگہ ہوں گے سونیا، زید نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا۔ تم جہاں جاؤ گی وہ تمہیں دیکھیں گے، سوگی دیکھیں گے، بات کرو گی، سرگوشیاں سنیں گے۔ سونیا کا گلا خشک ہو گیا۔ تو میں کیا کروں؟ زید نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اب تمہیں اسے نظر نہیں ملانی، اگر تم نے دوبارہ انہیں دیکھا تو وہ تمہیں لے جائیں گے۔ سونیا نے بے یقینی سے زید کو دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ مگر وہ بول نہیں سکی۔ پھر کھڑکی کے شیشے پر کچھ نمودار ہوا۔
5 लंबे नोकीले उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। सोनिया की टांगें कांपने लगी। जैद ने फौरन अपना हाथ हवा में बुलंद किया और ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा। खिड़की पर पड़े वो खौफनाक निशान अचानक गायब हो गए। सोनिया ने खौफ से जैद को देखा। ये कब ख़त्म होगा जैद? जैद ने आंखें बंद करके कहा, जब तक तुम जिंदा हो ये ख़त्म नहीं होगा। सोनिया का दिल धक से रह गया। तो फिर मैं क्या करूं? जैद की आंखों में एक अजीब सा साया उभरा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अब तुम्हें इनसे बचने के लिए काम करना होगा सोनिया। अगर ज़रा सी भी गलती की तो ये जंग यहीं ख़त्म होगी। सोनिया ने कांपते लबों से पूछा, कौन सा काम? जैद ने गहरी सांस ली। तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। कमरे में मध्यम रोशनी थी, मगर सोनिया को लगा जैसे दीवारों के साए भी हरकत कर रहे हों। कैसी कुर्बानी जैद? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। जैद की नज़रें उसके चेहरे पर जमी रहीं, जैसे वो ये अल्फाज कहने से पहले सोच रहा हो कि सोनिया ये सच सुनने के लिए वो तैयार भी है या नहीं। सोनिया, तुम्हें इनसे बचने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करनी होगी। सोनिया ने बेइख्तियार सर हिलाया। मैं सब देने के लिए तैयार हूँ जैद। मैं इस खौफ में नहीं रह सकती, ये ख़त्म होना चाहिए। जैद ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से बोला, सोनिया वो तुम्हारी माँ की जान मांग रहे हैं। सोनिया को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींची हो। क्या? उसके लब लरज़ गए। यही वाहिद तरीका है। जैद का लहजा सख्त था। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम अपनी माँ को कुर्बान कर दो तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। सोनिया की आंखों में आंसू आए। ये नहीं हो सकता जैद। मैं माँ की जान कैसे ले सकती हूँ? वही तो मेरी दुनिया है। जैद की आंखों में अफसोस झलका, मगर उसके चेहरे पर सख्ती बरकरार थी। सोनिया, फैसला करना होगा, या तुम या वो। कमरे में खामोशी छाई। ये मेरा ख्वाब नहीं हकीकत थी। माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। उसे मालूम भी नहीं था कि बेटी खौफनाक फैसले के दुहाने पर है। सोनिया की सांसें तेज थीं। नहीं, वो ये नहीं कर सकती। उसकी माँ ही तो आखिरी उम्मीद थी। जैद, कोई और रास्ता होना चाहिए। तरीका? जैद खामोश रहा। क्या वाकई और रास्ता नहीं? क्या मैं अपनी माँ को बचा सकती हूँ? तभी दरवाजे के बाहर किसी ने आहिस्ता से सरगोशी की। सोनिया, फैसला करो। सोनिया ने खौफ से दरवाज़ा देखा। दरवाजे के नीचे साया नमूदार हो रहा था। लंबा भयानक साया जो धीरे से अंदर से रखने लगा। सोनिया का जिस्म कांपने लगा। वक्त ख़त्म हो रहा है सोनिया। जैद की सरगोशी हवा में तहलील हो गई। सोनिया को फैसला करना था अभी। या माँ की कुर्बानी दे या अपनी जान। सोनिया, फैसला करो। ये सरगोशी पहले से ज़्यादा करीब थी, जैसे कोई बस उसके कानों में सांस ले रहा हो। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। हाथ कांप रहे थे। दिल सीने में जैसे टुकड़े हो रहा था। मैं अपनी माँ की जान नहीं ले सकती। वो जैद की तरफ मुड़ी। उसके लहजे में बेबसी थी। कोई और रास्ता होगा जैद, मुझे रास्ता बताओ। जैद ने आंखें बंद की, जैसे वो जानता था कि यही होगा, मगर उसके पास कोई दूसरा हल नहीं था। सोनिया, तुम्हारी तकदीर में लिखा जा चुका है। तुम जो फैसला करोगी तुम्हारे नसीब को बदल देगा। सोनिया ने बेबसी से दरवाज़ा देखा। साया तकरीबन कमरे में दाखिल हो चुका था। अगर मैं माँ को कुर्बान ना करूँ तो वो तुम्हें ले जाएंगे। जैद की आवाज़ में तलखी थी। सोनिया की आंखों के सामने बीमार माँ का चेहरा घूमा। वो माँ जो दिन रात उसके लिए दुआएं करती, अपनी तकलीफ भूलकर बेटी की फिक्र करती। क्या मैं इतनी खुदगर्ज हो सकती हूँ? सोनिया की आंखों में आंसू लरसने लगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर मरना ही मुकद्दर है तो मैं अपनी माँ को बचा कर मरूंगी। ये सोचकर उसने हिम्मत जमा की और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। तुम मुझे ले जाओ, मेरी माँ को कुछ मत कहना, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। साया एकदम रुका। कमरे की हर चीज़ जैसे थम गई। फिर एक होलनाक चीख फिजा में गूंजी। खिड़कियों के शीशे लरज़े, चिरागों की रोशनी बुझ गई और कमरे में अंधेरा छा गया। सोनिया ने महसूस किया कि वक्त करीब आ चुका है। उसकी सांस सुलझने लगी। ये फैसला तुम्हारा है। सरगोशी खौफनाक गरज में बदल चुकी थी। हाँ, सोनिया ने चीख कर कहा, मैं माँ को बचाने के लिए मरने को तैयार हूँ। अचानक हवा का झोंका आया। दरवाज़ा खुद खुला और साया गायब हो गया। सोनिया ने इर्द गिर्द देखा। जैद की आंखों में हैरानी थी। ये कैसे मुमकिन है? जैद बड़बड़ाया। सोनिया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अगले ही लम्हे दरवाजे के बाहर साया नमूदार हुआ। ये वो सायादार मखलूक नहीं थी, उसकी माँ थी, मगर उसके चेहरे पर शफकत भरी मोहब्बत नहीं, बल्कि अजीब गैर इंसानी मुस्कुराहट थी। माँ उसे हमेशा मोहब्बत से देखती, मगर ये नज़रों में एक अजीब खालीपन था, जैसे जिंदा होते हुए भी जिंदा ना हो। माँ,
سونیا کی آواز لرزی۔ ماں نے آہستہ سے گردن ٹیڑھی کی جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اس کو قابو میں لے رکھا ہو۔ پھر آگے بڑھی۔ اس کے پاؤں زمین پر پڑنے کی بجائے ہوا میں تھے۔ سونیا، یہ سرگوشی تھی وہی گونجتی سرزنشون اندھیروں میں رہنے والی مخلوق کی تھی۔ یہ میری ماں نہیں۔ سونیا نے چیخ کر زید کو دیکھا مگر زید ساکت تھا، آنکھوں میں بے یقینی۔ کیسے ممکن ہے؟ زید نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا۔ سونیا پیچھے ہٹنے لگی جیسے ہی اس نے دروازے کی چوکھٹ پار کی۔ ماں نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑا۔ سونیا نے چیخ ماری۔ ماں کا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ ماں کی آواز میں کھوکھلا پن تھا جیسے کئی آوازیں ساتھ بول رہی ہوں۔ سونیا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر گریفت سخت تھی۔ چھوڑو مجھے، تم نے تو کہا تھا قربانی دوگی سونیا۔ ماں کا چہرہ بگڑا جیسے کوئی نقاب ہٹایا جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کا حصہ سفید ہونے لگا، ہونٹ نیلے، ناخن لمبے ہو کر سونیا کے بازو میں دھنسنے لگے۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میری ماں نہیں۔ زید کچھ کرو۔ زید نے فوراً ورد پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی ہاتھ بلند کیا، ماں یا جو بھی وہ چیز تھی ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، جیسے کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرائی ہو۔ ایک خوفناک چیخ کھونچی۔ یہ ممکن نہیں۔ وہ مخلوق غرائی، اس کی آواز بھیانک ہو رہی تھی۔ پھر جیسے ہی زید نے آخری لفظ پڑھا، وہ عورت جس کی شکل سونیا کی ماں جیسی تھی دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہوئی۔ سونیا لڑکھڑا کر گر پڑی۔ ہاتھوں میں ماں کی گرفت کے نیل تھے۔ یہ کیا تھا زید؟ اس کی آواز ٹوٹی۔ زید نے گہری سانس لی۔ وہ تمہیں توڑنے آئے تھے سونیا، مجبور کرنے تاکہ تم اپنی ماں قربان کرو۔ سونیا کا جسم کانپا۔ لیکن میری اصل ماں؟ زید کی آنکھوں میں سایہ لہرایا۔ بس دعا کرو کہ وہ زندہ ہو۔ کمرے میں بکھری خوفناک خاموشی تھی۔ زید نے پل کے لیے آنکھیں بند کی جیسے کسی اور دنیا کی آہٹ سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ سونیا کا دل لرزا۔ زید، ماں کہاں ہے؟ زید نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر تاریکی چھائی تھی۔ سونیا، مجھے لگتا ہے وہ اسے لے گئے۔ سونیا کا جسم بے جان ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور گھر کے ہر کمرے میں دوڑنے لگی۔ ماں کہاں ہو؟ مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ بستر خالی، کچن ویران، اور سونیا کے پورے گھر میں عجیب ٹھنڈک تھی، جیسے کچھ نادیدہ گزر چکا ہو۔ زید آہستہ سے پیچھے آیا۔ سونیا، وہ اسے لے گئے۔ ہم نے جلدی نہیں کی تو شاید ہمیشہ کے لیے۔ خاموش! سونیا چلائی، آنکھوں میں غصہ اور خوف بھڑک رہے تھے۔ میں نہیں سن سکتی، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زید کی آنکھوں میں دکھ تھا مگر جانتا تھا کہ حقیقت سے بھاگنا ناممکن ہے۔ سونیا زمین پر بیٹھ کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ انہوں نے میری ماں کو لے لیا زید، کیا کروں؟ زید خاموش رہا، پھر بولا، ہم اسے لا سکتے ہیں مگر۔ سونیا نے فوراً نظر اٹھائی۔ مگر کیا؟ زید کی آنکھوں میں عجیب گہرائی تھی۔ سونیا، تمہیں ان کے دائرے میں جانا ہوگا، ان کی دنیا میں۔ سونیا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ان کی دنیا؟ ہاں، وہ جہاں سے آئے، جہاں اپنی شکار کی روحیں لے جاتے۔ اگر واقعی اپنی ماں کو لانا چاہتی ہے تو تمہیں ان کے کھیل میں داخل ہونا ہوگا۔ سونیا کے اندر خوف کا طوفان اٹھا مگر ماں کا خیال خوف سے طاقتور تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے بتاؤ کیا کروں؟ زید نے گہری سانس لی، پھر بولا، سونیا، ایک بار تم نے ان کی دنیا میں قدم رکھا تو واپسی کی ضمانت نہیں ہوگی۔ سونیا نے لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور جب دوبارہ کھولی تو ان میں مضبوط عزم تھا۔ اگر میری ماں وہاں ہے تو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ زید نے پلکوں سے دیکھا، پھر آہستہ سے سر جھکایا۔ ٹھیک ہے سونیا، تو پھر تیار ہو جاؤ کیونکہ وہ دنیا جس میں ہم جا رہے ہیں زندوں کے لیے نہیں۔ ہوا میں عجیب بوجھل خاموشی تھی۔ وہ زید کے ساتھ گھر سے نکلی۔ جیسے ہی گلی میں قدم رکھا تو محسوس ہوا جیسے کسی اور جگہ آ گئی ہو۔ یہ وہ گلی تھی مگر سب کچھ بدلا تھا۔ دیواریں لمبی لگ رہی تھی جیسے آسمان چھونے والی ہوں۔ گلی کی روشنی مدھم تھی اور ہوا میں بسان جیسے کوئی پرانی جگہ جہاں صدیوں سے دھوپ نہ ہو۔ سونیا کا دل دھڑکا۔ زید، کہاں جا رہے ہیں؟ زید کی آنکھیں کسی اور چیز پر تھی۔ دروازے کے پار وہ دنیا ہے جہاں انہوں نے تمہاری ماں قید کی۔ سونیا نے نظر اٹھائی، سامنے جو دیکھا اس کی سانس رک گئی۔ گلی کے آخر میں دروازہ تھا مگر عام نہیں، یہ لکڑی کا بنا، اس پر عجیب و غریب نشان تھے جیسے قدیم زبان میں کچھ لکھا ہو۔ دروازے کے کناروں پر لمبے سیاہ ناخن کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے زبردستی بند کرنے کی کوشش کی ہو۔ سونیا کے اندر خوف کی لہر دوڑی۔ یہ دروازہ کہاں کھلتا ہے زید؟ زید نے آہستہ سے کہا، جہاں تمہاری ماں ہے، مگر وہاں جانے کے بعد واپسی کی فکر مت کرو۔ سونیا نے سختی سے کہا، بس مجھے لے جاؤ۔ زید نے پل کو سونیا کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھا اور کوئی نامعلوم زبان میں کچھ پڑھا۔ اچانک دروازے پر تحریریں دہکنے لگیں
जैसे कोई पोशीदा ताकत जागी हो। फिर दरवाज़ा चुरचुराया और धीरे से खुला। सोनिया ने सांस रोकी। दरवाजे की पार मुकम्मल अंधेरा था। अभी वक्त है सोनिया, ज़ैद की आवाज़ दूर से आई। ये आखिरी मौका है वापस जाने का। सोनिया ने सख्ती से मुट्ठी बंद की। मैं जा रही हूँ। फिर दरवाजे के अंदर कदम रखा। सोनिया को लगा जैसे खला में मुअल्लिक हो। हर चीज़ घूमने लगी। ज़मीन उसके पैरों से गायब हुई। एक तेज़ भयानक सरगोशी भरी उसके इर्द गिर्द हवा चलने लगी। यहाँ जिंदू का दाखिला मना है। सोनिया ने आंखें बंद की। माँ, मैं आ रही हूँ। फिर अचानक हर चीज़ ख़त्म हुई। उसने दोबारा आंखें खोली तो किसी और जगह थी। सोनिया ने आंखें खोली, मगर जो मंजर सामने था वो भयानक ख्वाब से कम नहीं था। ये दुनिया वैसी नहीं थी जैसे छोड़ आई थी। ज़मीन गीली थी मगर पानी की नहीं, खून की बू आ रही थी। दरख्त थे मगर उनके पत्ते स्याह और सूखे। उनकी शाखों पर परिंदों की बजाय परछाइयाँ बैठी थी। सोनिया का वजूद खौफ से जम गया। ज़ैद, उसने सरगोशी की मगर जवाब नहीं आया। वो पलटी मगर ज़ैद नहीं था, वो अकेली थी। उसकी सांसें बेतरतीब हुईं। नहीं, ज़ैद ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा होगा। सोनिया, माँ। सोनिया ने फौरन सर उठाया। धुंध के पार कहीं उसे एक साया नजर आया। साया हिल रहा था, लरस रहा था, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। माँ, सोनिया ने चीख कर पुकारा और कदम आगे बढ़ाए। सोनिया, वही घुटी आवाज़। सोनिया तेज़ी से आगे बढ़ने लगी, मगर जितनी तेज़ी से वो चलती साया उतना ही दूर होता। ये आम जगह नहीं थी, कोई जाल था। माँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। तभी साया रुक गया और फिर उसने अपना चेहरा उठाया। सोनिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये माँ नहीं थी, ये भयानक मुरा तुड़ा वजूद था जिसकी आंखें सफ़ेद थी, चेहरा जल चुका था और जिसमें इंसानी होते हुए भी आम नहीं था। बहुत देर से आई हो सोनिया। सोनिया की चीख रुक गई। वो पीछे हटने लगी मगर वो मखलूक आगे बढ़ने लगी। तुम्हें लगता है कि माँ को वापस ले जा सकती हो? सोनिया का जिस्म सुन हुआ। वो कहाँ है? उसने ज़ोर से पूछा। जहाँ सब जाते, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। फिर वो मखलूक उसकी तरफ लपकी। सोनिया ने आंखें बंद की। उसका दिल ज़ोर से धड़का। या खुदा, ज़ैद कहाँ हो? तभी अचानक झटका लगा और धुंध में रोशनी चमकी। दूर हट जा, ज़ैद की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने आंखें खोली। ज़ैद सामने था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहकी। मैंने कहा था सोनिया, ये दुनिया जिंदू की नहीं, ज़ैद ने सख्ती से कहा। सोनिया ने कांपते लबों से कहा, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए ज़ैद। ज़ैद की आंखों में गहरी तारीकी उभरी। फिर तुम्हें सब दांव पर लगाना होगा सोनिया, सब। सोनिया के अंदर खौफ की लहर दौड़ी मगर उसने खुद को संभाला। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती ज़ैद। उसकी आवाज़ लर्जी मगर अज़्म भी था। ज़ैद ने गहरी सांस ली। तो फिर तैयार हो जाओ क्योंकि वो आ रहे हैं। ज़मीन पर दरारें पड़ने लगीं। धुंध अचानक चारों तरफ भड़कने लगी जैसे कोई चीज़ उनके नीचे उबर रही हो। और फिर वो साए नमूदार हुए। स्याह बेचेहरा मखलूकात जो गहरे अंधेरे से बने थे। उनकी आंखें नहीं थी मगर वो सोनिया को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। हम तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। सोनिया का दिल दहल गया। ज़ैद ने हाथ बुलंद किया और अचानक रोशनी की एक तेज़ लहर उसके जिस्म से निकलकर उन साएदार मखलूकात से टकराई और वो चीखने लगे। उनके साए लरसने लगे मगर वो पीछे नहीं हटे। सोनिया, तुम्हें कुछ कहना होगा, तुम्हारी जंग है, तुम्हारा फैसला। ज़ैद की आवाज़ गूंजी। सोनिया के आंसू निकले। उसने सामने देखा, वहाँ दूर माँ खड़ी थी। वो कमज़ोर लग रही थी, जैसे किसी ने उसकी ताकत खींच ली हो। माँ, सोनिया चीखी मगर जैसे ही कदम आगे बढ़ाए साए उसके रास्ते में आए। तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने की इजाज़त नहीं। सोनिया ने कांपते हाथों से ज़ैद को देखा। क्या करना है मुझे? ज़ैद की आंखों में लम्हे के लिए अफसोस आया। तुम्हें खुद को कुर्बान करना होगा सोनिया। सोनिया का जिस्म पत्थर की माने जमा। क्या? ये वाहिद रास्ता है। तुम्हारी माँ को जाने के लिए कोई और रूह चाहिए। अगर उसे बचाना चाहती है तो तुम्हें यहाँ रुकना होगा। सोनिया के कदम लड़खड़ाए। ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है माँ के लिए। उसने माँ को देखा। वो नईव, कमज़ोर, बेबस थी। अगर मैं रुक गई तो क्या ज़ैद भी यहाँ रहेगा? ज़ैद ने सर झुकाया। मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा सोनिया। सोनिया के लब लर्ज़े मगर आंखों में हल्की मुस्कुराहट आई। माँ, चली जाओ। फिर जैसे ये अल्फाज कहे, रोशनी का धमाका और अंधेरा टूटा। माँ गायब हो चुकी थी और सोनिया हमेशा के लिए उस दुनिया में कैद हो चुकी थी। आखिरी लम्हे में ज़ैद ने उसे देखा और सरगोशी की। अब तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा हो सोनिया।
سونیا نے آنکھیں بند کی۔ یہی میری قسمت تھی سونیا، یہ آواز ماں کی تھی۔ سونیا نے حیرت سے آنکھیں کھولی، وہ اب بھی زندہ تھی۔ سامنے زید کھڑا تھا مگر آنکھوں میں اب سرخ چمک نہیں تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اس نے اہم فیصلہ کیا ہو۔ زید، یہ میں اب تک زندہ ہوں؟ سونیا نے حیرانی سے پوچھا۔ زید نے ہلکی مسکراہٹ سے سر ہلایا۔ ہاں سونیا، تمہاری قربانی سچی تھی، اس لیے تمہیں مرنا نہیں پڑا۔ سونیا نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ سائے تحلیل ہو چکے تھے، اندھیرا کم ہو رہا تھا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ زید نے گہری سانس لی۔ وہ تمہیں کبھی جانے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر تم نے ان سے خوفزدہ ہونے کی بجائے مقابلہ کیا، خود کو قربان کرنے کی ہمت دکھائی، اسی لیے روشنی نے تمہاری حفاظت کی۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا میں ماں کے پاس جا سکتی ہوں؟ زید کے چہرے پر نرم مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، مگر ایک شرط۔ سونیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی شرط؟ زید نے آہستہ سے کہا۔ جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو تم نے ہمیشہ روشنی کا راستہ چننا۔ سونیا نے لمحے کو سوچا، پھر مسکرائی۔ اگر یہ شرط ہے تو قبول کرتی ہوں۔ زید نے سر جھکایا، پھر پیچھے ہٹ کر ایک ہاتھ بلند کیا۔ دھند چھٹنے لگی اور سونیا کو دروازہ نظر آیا، روشنی سے بھرا۔ جاؤ سونیا، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے۔ سونیا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہے۔ زید، تم میرے سب سے بڑے مددگار تھے، تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ زید نے ہلکی مسکراہٹ سے سر جھکایا۔ اور میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، چاہے نظر آؤں یا نہ۔ سونیا نے ایک آخری نظر زید پر ڈالی، پھر روشنی کے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ پار کیا، ایک نرم گرم روشنی نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ اپنے گھر تھی۔ سونیا، ماں نے اسے دیکھتے ہی گلے لگایا۔ بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے سوچا میں تمہیں کھو چکی ہوں۔ سونیا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ نہیں ماں، میں کہیں نہیں گئی تھی، میں بس روشنی کا راستہ ڈھونڈنے گئی تھی، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ تھی۔